حاضرین گرامی محترم، آج 22 تاریخ ہے اور یہ تاریخ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ تو اب صدیق اکبر کو چھوڑ کر اور کچھ بیان کرنا بالکل غیر مناسب بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار شاہ صداقت حضرت صدیق اکبر کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، افضل الصادقین سید المتقی عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام و مرتبہ کیا کہنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور صدیق اکبر کا نام جب خطبے میں آتا ہے تو بتایا جاتا ہے افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ تمام انبیاء کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے بالتحقیق، یعنی یقین کے ساتھ، سیدنا ابو بکر صدیق حضرت صدیق اکبر۔ صدیق یعنی بہت بڑا سچا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی، ان کو سچ کہا اور ان کو سچ مانا، ساتھ ہی معراج النبی کے واقعے کی تصدیق کی، اس کے بارے میں سچ کہا اور اس کو سچ مانا، اس لیے انہیں صدیق کا لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھی عمر کے تھے، ان کے والد بت خانے میں لے کر گئے، ایک بڑے بت کے سامنے کھڑے کر کے کہتے ہیں، ھذا آلہتک یا الہک، یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہارا معبود ہے، اس کی عبادت کرو۔ ابو قحافہ یہ بول کر بچے کو لگا کر اپنے کام میں لگ گئے۔ یہاں صدیق اکبر ننھی سی عمر کے ہیں، 5-6 سال کی شاید عمر ہوگی۔ بت سے کہتے ہیں، انا جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں کھانا دے، تو خدا ہے تو کھانا دے مجھے۔ تو وہ کیا بولے گا، ہکا بکا ٹک ٹک دی دھم دم نہ کشیدم، پتھر کی مورت کیا بولے۔ پھر آپ نے فرمایا، انا عطشان فاسقنی، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا، وہ چپ رہا۔ پھر کہتے ہیں، انا عریان فاکسنی، میں برہنہ ہوں مجھے کپڑے دے، تو وہ چپ رہا، کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت صدیق اکبر کو آیا جلال، بڑا سا پتھر اٹھا کر فرماتے ہیں، انا اضربک فامنع عنی نفسک، اب میں تجھے ماروں گا، اگر تو واقعی خدا ہے تو مجھ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور جو تان کر لگایا ہے منہ کے اوپر، ناک ٹوٹ کے گر گئی، وہ آگے پیچھے ہلا اور دن سے صدیق اکبر کے قدموں میں وہ جو آواز ہوئی دھڑام کی، تو ابو قحافہ متوجہ ہوئے، ارے رے رے یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، ما فعلت یا بنیا، میرے بچے یہ کیا کر ڈالا تو نے۔ اور لے کر پہنچے حضرت صدیق اکبر کی اماں کے پاس اور کہا کہ دیکھو بچے کو ذرا سمجھاؤ، کیسی حرکت کر ڈالا اس نے۔ تو ان کی امی نے کہا کہ ان کو کچھ مت کہو، ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ہاتف غیبی سے میں نے آواز سنی، ایک آکاش وانی تھی، بولنے والا نظر نہیں آتا تھا، آواز یہ آتی تھی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق انہ فی السماع الصدیق ولمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی، بشارت ہو، مبارکباد ہو تجھے، جہنم سے آزاد بچے کی مبارکباد ہو تجھے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہوگا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار اور دوست ہوگا، اور آخرت ان کے بعد ان کا وزیر اور خلیفہ ہوگا۔
تو ابو قحافہ بھی سمجھ گئے کہ بابا یہاں زیادہ دماغ لگانے کی بات نہیں ہے. وہ ہے صدیق اکبر کی شان. بچپن ہی میں انہوں نے ایسا زبردست مناظرہ کیا. اور ایمان لانے کی بات تو یہ ہے کہ صاحب ملک شام تجارت کے لیے سامان لے کر گئے تھے بیچنے کے واسطے. وہاں خواب نظر آیا کہ چاند سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ گئے اور انہوں نے وہ چاند سورج کو اپنی چادر میں ڈھانک کر سینے سے لگا لیا. بڑا حیرت انگیز خواب تھا. چاند اتر کر گود میں آ جائے, سورج اتر کے گود میں آ جائے اور ان کو سینے سے لگا لو اور چادر میں چھپا لو. بڑی حیرت کی بات ہے. اس وقت کے معبر بحیرہ راہب کے پاس حضرت صدیق اکبر پہنچے اور اپنا یہ حیرت انگیز خواب سنایا اور کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. آج کل لوگ تو اوٹ پٹانگ خواب دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے مولانا لوگوں کا بھیجا پانی پانی کر دیتے. ارے صاحب یہ پہلے کے لوگ نہ موبائل دیکھتے تھے نہ کچھ اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھتے تھے, تو جو کچھ بھی ان کو خواب میں نظر آتا تھا تو کچھ اس کی اندر سچائیاں ہوا کرتی تھی. آج کل تو کچھ بھی بھیم دیکھ رہے ہیں تو چیم دیکھ رہے ہیں تو کیا کیا دیکھ رہے ہیں. تو ویسے ہی ان کے خواب میں اوٹ پٹانگ چیزیں آتی اور اس کے مطلب پوچھنے شروع کر دیتے. تو سنیے, بحیرہ راہب نے پوچھا من انتا, آپ کون ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انا ابو بکر. دوسرا سوال ہوا من این انتا, تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا من مکہ, مکہ سے آیا ہوں. کہا ایو شیء انتا, آپ کون ہو؟ تو کہا انا تاجر, میں تاجر ہوں, سوداگر ہوں. کہا من ایہا, کون سے خاندان کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ من قریش. یہ سب پوچھنے کے بعد بحیرہ راہب تو ہر جواب پر آنکھیں پھاڑتے جاتے اور اخیر میں کہا کہ ان صدق اللہ رؤیا کا, اللہ تمہارے خواب کو سچا کر دکھائے تو معاملہ یہ ہوگا کہ ان قریب نبی آخر الزمان اعلان نبوت فرمائیں گے اور تم زندگی میں ان کے رفیق اور ساتھی بنو گے اور ان کے بعد ان کے خلیفہ اور ان کے وزیر بنو گے. حضرت صدیق اکبر بڑے خوش ہوئے. واپس آئے مکہ شریف تو پتہ چلا کہ حضور اعلان نبوت فرما چکے ہیں. جیسے ہی معلوم پڑا تو فوراً خواب سے کنیکشن جڑ گیا, خیالات اس طرف چلے گئے. کہا رے یہ تو بات بالکل سچ ہو رہی ہے. دوڑے دوڑے پہنچے صدیق اکبر اور سرکار دو عالم بچپن کے ساتھی, یہ بھی مکے کے رہنے والے وہ بھی مکے کے رہنے والے, ایک ہی گلی کے رہنے والے, بہت پکے گہرے اچھے دوست تھے. سرکار کی تو بات ہی نرالی ہے. صدیق اکبر بھی بڑے صاف تینت اور پاک باز تھے بچپن ہی سے, تو ایسو ہی کی تو جوڑی جمتی ہے. صدیق اکبر تو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے. پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ میں. کہا آپ نے اعلان نبوت کیا؟ کہا ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. کہہ دو اللہ ایک ہے. کہا مت دلیل علی ما تدعا, اپنے دعوے پر کوئی دلیل پیش کرو. نبی تو معجزہ لاتے ہیں, معجزہ بتاؤ, کیا حیرت انگیز چیز ہے, کیا دلیل ہے, کیا ثبوت ہے, کچھ تو بولو. سرکار نے فرمایا الرؤیا التی رأیت فی الشام, میری دلیل وہی خواب ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا. حضرت صدیق اکبر حیران کہ ارے وہ خواب میں نے دیکھا, بحیرہ راہب کو بتایا, تیسرا کوئی نہیں جانتا, یہ بتا رہے ہیں, یقیناً یہ غیب جانتے ہیں. یعنی پتا چلا کہ صدیق اکبر بھی حضور کے غیب دانی پر ایمان لائے اور صداقت رسول کر کے صدیقیت کا مرتبہ آپ نے پا لیا. اور آج کے بابڑے بولتے حضور کو علم غیب ہی نہیں ہے. ارے اس وقت کے یہ ابو جہل بھی آیا تھا تو کنکر پتھر مٹھی میں باندھ کے لایا تھا نا, اور کیا پوچھا تھا, بتاؤ اگر سچے نبی ہوں گے تو میری مٹھی میں کیا ہے. اس کو بھی معلوم تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے, غیب کی بات بتاتا ہے. تو یہ ابو جہل سے بھی گئے گزرے ہیں. آج کے وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت اسلامی والے غیر مقلد اصل جو وہابی ہے وہ بولتے حضور کو علم غیب ہی نہیں ہے. ارے کیسے بدتمیز ہے. ارے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ان کی توہین بھی کرتے ہیں, ان کی فضیلت بھی نہیں مانتے. ارے کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت اسی لیے دل جلا جلا کر کہتے ہیں کہ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ارے کم سے کم کلمہ پڑھانے کا, ایمان سے نوازنے کا حضور کا یہ احسان مانو, عزت تو کرو. اللہ اکبر. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کلمہ پڑھ کر ایمان قبول فرما لیا, اسلام میں داخل ہو گئے. یہی وہ صدیق ہے کہ جن کی شان میں
کئی آیت بینات نازل ہوئی قرآن پاک میں، 181 حدیثیں ایسی ہے جو خاص صدیق اکبر کا نام لے کر حضور نے ان کی فضیلت میں بیان فرمایا۔ حضور کی 181 حدیثیں مروی ہے خاص صدیق اکبر کی فضائل میں، اور 88 ایسی حدیثیں ہیں جو صدیق اکبر عمر فاروق اعظم دونوں کو ملا کر دونوں کی فضیلت میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ ارے ہم آپ کیا ان کی شان بیان کریں گے، سید الانبیاء ان کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ اور 17 ایسی حدیث ہے جس میں صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، ان تینوں کی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور 14 ایسی حدیثیں ہیں جس میں چاروں خلیفہ یعنی مولائے کائنات علی مرتضی شیر خدا کے ساتھ تینوں خلفاء، چاروں خلفاء اربعہ کی فضیلت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور 16 ایسی حدیثیں ہیں کہ ان چار خلفاء کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کے فضائل کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے۔ ایسی 16 حدیثیں یعنی ٹوٹل 316 حدیثیں صدیق اکبر کا نام لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت اور افضلیت کا بیان فرمایا ہے۔ کوئی آسان چیز تھوڑی ہے، بلکہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے وہ تو عشق و وارفتگی اور خود سپردگی اور جانثاری کی ایک انمٹ مثال ہے اور نہایت ہی لاجواب مثال ہے۔ وہ ہے غار ثور کا واقعہ۔ اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین، اثنین مانے دو، ثانی مانے دوسرا، ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، اذ یقول جب وہ دوسرا کہتا تھا لا تحزن مت گھبرا مت غم کر ان اللہ معنا بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ثانی کون ہے اور یہ ثانی نے کس سے کہا کہ غم مت کر؟ یہ ثانی سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا صدیق اکبر پہلے آئے تھے، پہلے غار میں صدیق اکبر گئے تھے، دوسرے نمبر پر سرکار تشریف لے گئے تھے غار کے اندر، تو اس لیے ثانی اثنین دو میں سے دوسرا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ وہاں جب غار میں حضرت صدیق اکبر نے سب صاف کر لیا، سب کو پتا ہے نا، سوراخوں کو بند کر دیا سب کو معلوم ہے، سانپ نے ڈسا سب کو معلوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر وہ کاٹے ہوئے سانپ کا سب کچھ اچھا کر دیا، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ پتا چلا حضور کا لعاب کتنا پاورفل، اور یہ واوڑے بولتے حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے، تو بھی ذرا تھوک لگا کے کسی کو اچھا کر کے بتا۔ ہاں اس کی بیوی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تھوک لگائے تو ایک چاٹا ماریں گی جم کے کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ خبیث کدھر کے سارے بیکٹیریا، جیو جنتو، جیوانو، کٹانو تیرے منہ کے اندر بدبودار منہ کے اندر بھرے ہوئے، اور وہ اٹھا کے تھوک لگا رہا ہے، انفیکشن ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، ماریں گی کہ نہیں اچھی طرح سے وہبڑن؟ ہاں تو وہبڑے کا دماغ ٹھکانے پر آئے گا، بولتا ہے حضور ہمارے جیسے۔ ارے یہاں دیکھ سانپ کا زہر ختم، سوجن ختم، زخم ختم اور ورم ختم، بالکل سیدنا صدیق اکبر تندرست ہو گئے۔ یہ ہے وہ لعاب شیریں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن۔ غرض کے اس وقت صدیق اکبر جو گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر تاک تاک کر دیکھ رہے تھے، بے چین تھے کہ کہیں کوئی آ گیا۔ غار کا دہانہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا جھک کر کوئی دیکھ لے تو اندر کا سارا منظر نظر آ جائے، اور دونوں دشمنوں کی نگاہ میں آ جائیں گے، اس لیے بڑے بے قرار تھے، بے چین تھے سیدنا صدیق اکبر۔ تو اللہ کے رسول فرماتے تھے، ہمت دیتے تھے، دھاڑس بندھاتے تھے صدیق اکبر کو، اپنا غم نہیں تھا، حزن یعنی غم، لا تحزن غم نہ کرو، یہ دوسرے کا ہوتا ہے، کسی قیمتی چیز کے کھو جانے کی دہشت اور غم ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو حضور کے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اسی کا ڈر تھا۔ حضور فرماتے لا تحزن غم نہ کرو ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے نا، کیوں گھبراتے ہو، کیوں گھبراتے ہو؟ صدیق اکبر کا حوصلہ بڑھا رہے۔ پتا چلا کہ کتنی بڑی شان ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ دوسرا اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا تحزن، پتا چلا کہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ کوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ خارج اسلام۔
ارے صدیق اکبر کی شان اور ان کے ڈنکے جب اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، ان کی عظمتوں کے ترانے فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں صدیق اکبر کا ذکر فرما رہا ہے، تو بتاؤ قرآن پاک کی ایک آیت دنیا سے نہیں مٹائی جا سکتی، تو پتہ چلا صدیق اکبر کی تعریف اور ان کا چرچا بھی دنیا سے نہیں مٹ سکتا۔ تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے جنگ تبوک کے لیے چندے کا اعلان فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اس دن میرے دن اچھے چل رہے تھے، کافی مال منال تھا، خوشحالی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب کی بار اتنا زبردست چندہ دوں گا کہ صدیق اکبر سے نمبر لے جاؤں گا، ایک نمبر پر میں آؤں گا۔ ہمیشہ صدیق اکبر ایک نمبر پر آتے ہیں داد و دہیش میں اور خدا کی راہ میں چندہ دینے میں، آج میں نمبر لوں گا۔ کیا کیا حضرت عمر فاروق اعظم نے؟ اپنے ساری دولت، ساری پراپرٹی، ساری مال اور ساری جائیداد کے 50% اٹھایا اور سرکار کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا ما ترکت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے بھی کہ نہیں؟ کہا مثلہ، جتنا لایا اتنا ہی گھر والوں کے لیے 50% چھوڑ کر آیا ہوں، 50% لے کر آیا ہوں۔ اتنے میں صدیق اکبر آئے۔ پوٹلا تو چھوٹا تھا، گٹھری چھوٹی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے سوچا کہ آج تو میرا تو گٹھا بہت بڑا ہے، آج تو میرا نمبر 1 لگے گا۔ نیکی میں اس طور پر مقابلہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں نیکی میں مقابلہ نہیں ہوتا، برائی میں مقابلہ ہوتا ہے۔ اس نے ہجڑے نچایا تو میں اور 10 ہجڑے نچاؤں گا، اس نے ایسا کرا، اس نے تو ویڈیو لگایا تو میں اس سے زیادہ کام کروں گا۔ برائیوں میں بہت کمپٹیشن چلتا ہے، نیکیوں میں کمپٹیشن کوئی نہیں کرتا۔ ارے نہیں محنت کی کمائی کیسے دے دینا، وہاں محنت کی کمائی جہنم میں ڈال رہے تب نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر چھوٹی سی گٹھری لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ما ترکت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ وہی سوال جو حضرت عمر سے فرمایا، صدیق اکبر سے بھی فرمایا حضور نے۔ تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں ترکت لہم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ شمع کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میں نے بس اللہ رسول کے نام پر اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے، وہی سنبھال لیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ حال تھا صدیق اکبر کا۔ حال یہ کہ جسم کے کپڑے بھی اتار کر دے دیے تھے، ایک چادر کو آپ نے ببول کے کانٹوں سے ٹاک کر پہن کر وہ لائے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ دیکھا تھوڑی دیر بعد جبریل امین آئے تو وہ بھی ایک چادر کو ایسے ہی ببول کے کانٹوں سے اٹکا کر اپنے پہنے ہوئے۔ سرکار نے فرمایا روز تو آتے تھے نورانی لباس پہن کر، اچھے اچھے زرق برق لباس پہن کر، یہ آج کل یہ کیا آ گئے؟ ببول کے کانٹے سے چادر ٹاک کر لے کر آ گئے، کپڑے نہیں پہنے۔ کہا حضور میرا ہی حال نہیں، آپ ذرا نظر کرم اٹھا کر تو دیکھیے، فرش سے لے کر عرش تک اور عرش سے لامکہ تک تمام فرشتوں کا آج ڈریس کوڈ یہی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یونیفارم یہی مقرر فرما دیا کہ میرا صدیق جو کپڑا پہنا ہے وہی سا ہی کپڑا سب کو ہی پہن کے رہیں گے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حیران ہو گئے، کیا بات ہے؟ کہا آج جو صدیق اکبر نے وارفتگی اور خود سپردگی اور صداقت کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ اس سے بڑا خوش ہوا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے صدیق جیسی پوشاک پہنے۔ یہ صدیق اکبر ہے جنہوں نے کئی عقیدے ہمیں اپنی مہر تصدیق دے کر عطا فرمائے کہ حضور غیب جانتے ہیں، حضور مالک و مختار ہے، حضور قبر میں بھی زندہ ہے، حضور جو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ دیکھیے، واقعات سے یہی سب کچھ ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ جب وفات ہوئی تو وصیت فرمایا وفات سے پہلے کہ میرے جنازے کو غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ ادا کر لینا، جنازے میں رکھ کر حضور کی چوکھٹ پر لے کر جانا اور عرض کرنا کہ یہ ابو بکر ہے جو آپ کی بارگاہ میں آنے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اندر سے اجازت ملتی ہے، دروازہ کھلتا ہے تو حضور کے پہلو میں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ ہوا یہ صحابہ کرام کا دور تھا، آج کا نہیں۔ کہ ڈائریکٹ فتویٰ ٹھوک دو، نہیں کفر ہے، نہیں شرک ہے، نہیں بدعت ہے۔ بدعت؟ ابے بدعت کی اولاد دیکھ، یہاں پر خود
یہ واقعہ جمال الاولیاء کے اندر اشرف علی تھانوی نے نقل کیا ہے. یہ واقعہ جو ان کا گرو گھنٹار اور حکیم الامت ہے وہبڑوں کا، اشرف علی تھانوی نے جمال اولیاء کے اندر یہ واقعہ نقل کیا کہ صدیق اکبر نے وصیت کی تھی تو ان کا جنازہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر لایا گیا اور پکارا گیا. تو کس نے پکارا یہ اس نے نہیں بتایا، لیکن دوسری روایتوں میں مولا علی نے پکارا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر یستاذنک یا رسول اللہ، سرکار یہ ابو بکر ہے، حاضر ہے، آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. اللہ اکبر. ارے وہ وہبڑوں کا گرو گھنٹال اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی قبر رسول سے، حاطف غیبی ندا دے رہا تھا، پکارنے والا پکار رہا تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا. اب ایک حبیب سیدھا کیوں نہیں بولتا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ادخلوا الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کی بارگاہ میں داخل کر دو. اللہ اکبر. پتا چلا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا میرے محبوب وفات کے بعد بھی زندہ ہے، زندہ ہے اس لیے جواب بھی دے رہے ہیں. اجازت ملیں گی تو ہی داخل کرنا، یہ اجازت ملیں گی مطلب وہ زندہ ہے، اجازت دیں گے. دروازہ کھلے تو اندر جانا مطلب یہ اتنے اختیار والے ہیں کہ دروازہ بھی کھول سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ جان عالم کی شان ہے. تو حیات النبی کا عقیدہ ملا، اختیار مصطفیٰ کا عقیدہ ملا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ملا، علم غیب کا عقیدہ ملا، اور کیا نہیں. ارے یہی سب کا مجموعہ سرکار اعلی حضرت نے جمع کیا ہے. تو پہچان کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں مسلک اعلی حضرت. لہذا مسلک اعلی حضرت ہی ہے دین حق. اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا، میرا دعویٰ ہے قیامت کے دن روز محشر وہ جہنم میں جل جائے گا. دوستان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کی تربت انور پر لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے. ان کی محبت میں ہمیں زندگی دے، انہی کی محبت کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھائے اور آخرت میں ان کے دامن میں ہمارا حشر فرمائے. السلام علیکم.